لگائی ہوئی ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں وہ عمران خان کو اچھی طرح جانتا ہے ٹرمپ, اور پسند بھی کرتا ہے. وہ جب عمران خان وہاں گئے تھے جولائی 2019 کو, تو اس کا بڑا اچھا ویلکم کیا تھا اس نے. اپنے وائٹ ہاؤس تو دفتر بھی ہے, گھر بھی ہے, اسی گھر کی سیر بھی کرائی, پرائیویٹ جو بیڈ روم وغیرہ کی. پھر اس کی بیگم جو میلینیا ہے, اس نے کہا میں علیحدہ سیلفی بنانا چاہتی ہوں عمران خان سے. وہ ساری باتیں ہوئیں. تو اس کی وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نرم گوشہ ہے. اور عمران خان کے بارے میں جو اس کی رائے ہے, اس نے تعریف بھی بڑی کی تھی. ویسے تو اس نے پہلے میاں صاحب کے سے بھی بات کی تھی دسمبر 2016 میں, اس کو بھی تعریف کی تھی. لیکن عمران خان سے چونکہ پرسنل ملاقات ہوگی تھی, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے, کیونکہ یہ پہلا امریکن صدر ہے ملک صاحب جان ایف کینیڈی کے بعد 60 سالوں میں, جو امریکی روایتی جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا ڈیپ سٹیٹ کہہ لیں, ان کی ترجمانی نہیں کرتا, ان کا نمائندہ نہیں ہے. تو یہ ذرا باہر کا بندہ ہے, بزنس مین ہے, نیو یارک سے آیا ہے, ارب پتی ہے, تو اس کی اپنی منفرد اور مختلف سوچ ہے. تو اس قسم کا کام میرے خیال میں وہ, کیونکہ اس کے ساتھ جو لابیز ہیں, عمران خان نے 2 لابیز فل ٹائم رکھے ہیں. پھر پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو مجھے اطلاعات ملی ہیں, جو اس کو فنڈنگ کر رہے تھے اس کے الیکشن میں, پیسہ بھی لگایا ہے اس کے اوپر. اور امریکہ میں تو لابیز بہت سٹرونگ ہوتی ہیں, وہ بھی وہ لوگ ہیں جو پرو پی ٹی آئی ہیں. تو مجھے کافی امکان ہے کہ یہ اس سلسلے میں ضرور کسی قسم کی مداخلت کرے گا. براہ راست فون کال خود کرے گا یا کروائے گا, یا حکومت پاکستان کو کہے گا کہ میرے دوست کو ریلیف دیں یا ممکن ہو تو رہائی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نکالنے میں جو ویدی کردار تھا اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تھا, وہ جنرل باجوہ تھے. اور جنرل باجوہ نے میاں صاحب کو نکالا تھا سافٹ کو میں 2017 میں, اور جو احکامہ کا کیس بنایا گیا تھا, اور جو بھی آپ کو پتا ہے وہ بھی جعلی کیس تھا اور اس میں جان نہیں تھی. لیکن اس بنیاد پر ان کو نکالا بھی گیا اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی 10 سال اس لیے کر دیا. اس وقت جوڈیشری استعمال ہوئی تھی, اور میں اسے کہتا ہوں سافٹ کو تھا. عمران خان کے خلاف بھی سافٹ کو تھا, لیکن وہ چونکہ عمران خان کی انبن ہو چکی تھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو جنرل باجوہ خصوصی طور پر, اور اس وقت پھر وہ پارلیمنٹ کے ذریعے جو نو کانفیڈنس ہوا تھا, وہ ایک اندرونی پاکستانی سیاست کا حصہ تھا. اس میں امریکہ انوالو نہیں تھا. لیکن امریکہ بعد جب وہ پروسیس ہو چکا تھا, تو وہ امریکہ نے بھی اس میں حصہ اس طرح ڈالا کہ کیونکہ وہ ناراض تھے کہ جب عمران خان رشیا گیا 24 فروری 2022 کو, اور اسی دن پوٹن نے حملہ کر دیا یوکرین پر, تو امریکہ سے کال آئی ماسکو پاکستانی وفد کو, اور انہوں نے کہا ان کو کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو کہیں کہ فوری واپس چلا جائے, احتجاج کر کے کہہ دے کہ میں پوٹن کی دعوت تھی دوپہر کو 3 بجے کھانے کی, وہ ایکسپٹ نہیں کرتا, میں ایز اے پروٹیسٹ میں واک آؤٹ کر رہا ہوں, میں واپس جا رہا ہوں. تو وہ عمران خان نے وہ مشورہ نہیں مانا, وہ ناراض ہوئے, اور انہوں نے پھر ہمارے ایمبیسڈر کو جو کہا تھا وہ ایک بڑا سفارتکاری کے خلاف تھی, وہ جو بات ڈونلڈ لو نے کہی تھی کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو عمران خان چلا جاتا ہے تو ہمارے تعلقات آپ سے بہتر ہو جائیں گے. لیکن وہ نو کانفیڈنس کرانے میں عمران خان کو نکالنے میں امریکی کردار نہیں تھا, لیکن انہوں نے اس کو ویلکم ضرور کیا تھا بعد میں. لیکن وہ ساری جو گیم تھی وہ پاکستان کے اندر بنی تھی, سیاسی حوالے سے بھی, اور سازش کہہ لیں یا نو کانفیڈنس کہہ لیں یا وہ کہہ لیں سافٹ کو کہہ لیں, لیکن اس میں اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ شامل تھی.